أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. سورۃ القلم آیت 29۔ وہ کہنے لگے پاکیزہ ہے ہمارا پروردگار، ہم ہی قصوروار تھے۔ وہ باغ کا ذکر ہو رہا تھا کہ ایک شخص باغات کے مالک تھے، وہ کئی باغات کا مالک تھا اور وہ غریبوں کو باغ سے فصل کاٹنے کے موسم میں مدد کیا کرتا تھا۔ ان کے بیٹوں نے اس کو روک دیا۔ وہ غریب لوگ فصل کاٹنے کے موقع پر انتظار میں بیٹھے تھے کہ ہم کو کچھ حصہ ملا کرتا ہے، ہمیشہ اس سال بھی ملے گا، مگر اس سال ان لوگوں نے فیصلہ کیا تھا آپس میں کہ ہم غریبوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ چنانچہ وہ فیصلہ کر کے باغ کی طرف نکل گئے تو دیکھا کہ باغ تباہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، اور انہوں نے اپنی زیادتی کا اعتراف کیا کہ ہم ہی ظالم تھے۔ توبہ کی ان لوگوں نے، توبہ کی جب دیکھا کہ باغ تباہ ہے اور غریبوں کو نہ دینے کی وجہ سے ہمارا مال تباہ ہو گیا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، یہ تم نے کیا ہے، تم نے منع کیا تھا۔ تو کہتے ہیں نہیں تم نے کیا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی ملامت کرنے لگ گئے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، شکست خوردہ عناصر وہ شکست کے بعد آپس میں الجھ پڑتے ہیں کہ یہ تمہاری غلطی تھی، تمہاری کوتاہی، تمہاری وجہ سے شکست کھا گئے، تمہاری وجہ سے ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے۔ یہ قاعدہ ہے ہمیشہ، شکست خوردہ لوگ شکست کے بعد الجھتے بھی ہیں آپس میں۔ یہاں بھی یہی ہوا۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون۔ کہنے لگے ہائے ہماری شامت، ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے، اب ہم اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کے توبے کے الفاظ۔ ان لوگوں نے ان لفظوں میں توبہ کی تو روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے صدق دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے بہتر باغات عنایت فرمائے۔ اور ان لوگوں نے ظاہر ہے توبہ کی، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں کا خیال رکھنا شروع کیا۔ کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش یہ لوگ جان لیتے۔ یہ دنیا میں جو عذاب کا نمونہ پیش کیا گیا یہ دنیاوی عذاب ہے، لیکن آخرت کا عذاب تو ہمیشہ کا عذاب ہے، دائمی عذاب ہے، وہ اکبر، وہ انسان کے تصور سے بھی بہت زیادہ ہے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس
نعمت بھری جنتیں ہیں۔ دولت کے فتنے میں مبتلا لوگوں کے مقابلے میں اہل تقوی کا ذکر آتا ہے، جنہیں آخرت کی نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نوازے گا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین جیسا بنا دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ مشرکین کا یہ کہنا تھا اول تو قیامت ہے ہی نہیں، کوئی قیامت بھی نہیں، وہ قیامت کے منکر تھے، وحی کے منکر تھے، رسالت کے منکر تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کے ارتباط کے منکر تھے۔ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ قیامت نہیں ہے، قیامت اگر ہے تو بھی وہاں ہم بہتر ہوں گے ان لوگوں سے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں ان لوگوں سے گندے گندے لوگ ہوتے ہیں، یہ غریب و مسکین لوگ، نادار لوگ، یہ آگے جائیں گے ہم سے قیامت کے دن، ہم وہاں بھی آگے ہوں گے، ہماری حالت وہاں بھی ان لوگوں سے بہتر ہوگی۔ ان سے ارشاد ہو رہا ہے کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا قیامت کے دن مسلمانوں کو مجرموں کے جیسا بنا دیں گے؟ کیا یہ تصور ممکن ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، تم کس طرح فیصلہ کر رہے ہیں؟ کیا کوئی کتاب آسمانی کتاب کے تم قائل نہیں ہو، وحی کے تم قائل نہیں ہو، اور رسالت کے تم قائل نہیں ہو؟ پھر اللہ کی کسی فیصلے کو تم لوگوں نے کیسے پہچانا، کیسے معلوم کیا کہ اللہ کا فیصلہ ہے یہ؟ مشرکین کا موقف ہے بہت ہی عجیب ہے، بہت ہی عجیب غریب۔ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندگی کا درجہ حاصل کرے، لہٰذا کوئی پیغمبر، کوئی نبی نہیں ہو سکتا، انسان نبی نہیں ہو سکتا، انسان اللہ کا پیغام پہنچانے والا نہیں ہو سکتا، انسان اس قابل ہی نہیں ہے۔ انسان کہاں اور اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والا کہاں؟ ناممکن نہیں، انسان کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے، لیکن پتھروں کو معبود ہونے کے قابل سمجھتے، یہ ہے ان کی عقل اور فکر۔ پتھر جو بے حس سے بے جان ہے وہ معبود ہو سکتے ہیں، انسان اللہ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نمائندہ نہیں ہے، کتاب آسمانی نہیں ہے، تو تم کو کہاں سے پتہ چلا کہ تم بہتر ہوں گے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس کو تم پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، اس کتاب میں وہی باتیں ہوں جنہیں تم پسند کرتے ہو، ایسا ہے؟ یقیناً تم آسمانی کتاب کے سرے سے مانتے نہیں ہو، کسی آسمانی کتاب کو قبول نہیں کرتے ہو۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، یا ہمارے ذمہ تمہارے قیامت تک کے لیے کوئی عہد و پیمان ہے؟ ایمان، کہ تمہیں وہی ملے گا جس کو تم مقرر کر دیتے ہو۔ کیا مشرکین اور اللہ کے درمیان کوئی عہد و پیمان وعدہ ہے کہ اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا؟ جی، اللہ اور مشرکین کے درمیان میں کوئی معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے تحت مشرکین کو آخرت ہو تو بھی اتنا درجہ ملے گا۔
یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی عہد و پیمان اور مشرکین کے سلہم ایہم بذالک زعیم، آپ ان سے پوچھیں ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے، کس نے یہ باتیں اللہ سے سنی ہے۔ زعیم ذمہ دار کفیل کو کہتے ہیں۔ اگر قیامت کے دن مسلمان اور مشرک دونوں برابر ہونا ہے تو کون تم میں سے ایسا بندہ ہے جو اس کی ذمہ داری اٹھائے گا اور جو سند پیش کرے گا کہ برابر ہوگا قیامت کے دن۔ اب لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، کیا ان کے شریک ہیں؟ پس اگر وہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں۔ قیامت کے دن کافر اور مومن ایک جیسا کرنے کے لیے کیا ان کے پاس کوئی شریک کار ہیں؟ تو وہ شریک کار بھی سامنے لے آئیں کہ ان سے سوال ہوگا، اگر کوئی ایسے شریک کار ہیں تو انہیں آگے لے آئیں اور ان کی نشاندہی کریں۔ یہ سب کچھ ناممکنات میں سے ایک مفروضہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا مشرکین کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ جس دن مشکل ترین لمحہ آئے گا اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچے ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، حالانکہ انہیں سجدے کے لیے اس وقت بھی بلایا جاتا تھا جب یہ لوگ سالم تھے۔ جی، یہ اس آیت کے ذیل میں ایک بحث ہے، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ یوم یکشف عن ساق عربی محاورہ ہے، جب کوئی غیر معمولی صورتحال یا سختی پیش آتی ہے، غیر معمولی سختی اور مشکلات درپیش ہوتی، تو لوگ اس سے نمٹنے کے لیے آمادگی کے طور پر اپنے کپڑے سمیٹ لیتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے ہر انسان، ہر زبان میں بھی محاورہ بھی ہوتا ہے، اور پنڈلی کھول لیتے ہیں، اگر شلوار ولوار ہے یا کوئی عبا قبا ہے اس کو سمیٹ کر کے اوپر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ غیر معمولی حالت درپیش ہونے کی صورت میں کشف ساق ایک محاورہ ہے، پنڈلی کھولنا، کپڑوں کو سمیٹ کر کے تیار ہونا مشکل کے لیے، یہ ایک محاورہ ہے۔ لہٰذا اس کا ترجمہ پنڈلی کی تجلی کرنا اللہ کے جسم ہونے کا قائل ہونے کے مترادف ہے۔ ابھی آئے گا کہ پنڈلی کی تجلی، جی یہاں وہم سالمون قرینہ ہے، کشف ساق عدم سالمیت کا محاورہ ہے۔ کشف ساق محاورہ ہے، ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، کشف ساق محاورہ ہے،
اضطراری حالت کے لیے ایک تعبیر ہے، محاورہ ہے، تعبیر ہے، اضطراری حالت کے لیے کشف ساق کہتے ہیں۔ وہاں شاعر نے کہا ہے کشفت لہم عن ساقہا وبدا من الشر صراح، ان کے لیے پنڈلی کھول دی گئی ہے اور شر واضح ہو کر کے سامنے آ گیا۔ جب جنگ شدت اختیار کر جائے تو کہا جاتا ہے کشفت الحرب عن ساقہا، جنگ نے اپنی پنڈلی کھول دی، تیار اور آمادہ ہو گیا۔ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ پنڈلی کے لیے جی اس لیے کر رہے ہیں کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، نسائی صحاح میں روایت ہے۔ مشکل یہ ہے، پریشانی یہ پیش آتی ہے، صحاح میں روایت ہے۔ کیا روایت ہے؟ صحاح میں روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یکشف ربنا عن ساقہ، اللہ تعالیٰ پنڈلی کھولے گا، فسجد لہ کل مؤمن ومؤمنہ، پھر ہر مومن مومنہ اس کے لیے سجدہ کرے گا۔ دیکھا روایت ہے جسے حاکم نے صحیح قرار دیا ہے، قیامت کے دن مسلمانوں سے جب کہا جائے گا کہ تم اپنے رب کو کس چیز سے پہچانو گے، تو وہ کہیں گے ایک علامت ہے۔ اس سے کہا جائے گا وہ کیا ہے؟ قالوا یکشف عن ساق فیکشف عند ذلک، وہ کہیں گے وہ پنڈلی کھولے گا اللہ تعالیٰ، چنانچہ اس وقت پنڈلی کھول لے گا۔ اب روایت ہے صحاح میں، مشکل یہ پیش آتی ہے صحاح کی روایت کا التزام ہے، روایت صحیح ہے، یہ اس کے اوپر بحث نہیں ہو سکتی۔ جب روایت صحیح ہے اس پر بحث نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی روایت کی صحت کا جو التزام کرنا پڑتا ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیحین، ان صحیحین میں جو روایات احادیث وارد ہوئی ہیں اور وہ رسول اللہ کے فرمان تسلیم کرنا پڑتا ہے، انکار نہیں کر سکتے، تردد نہیں کر سکتے، بحث نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، صحیحین میں جو روایت ہے ان پر بحث نہیں کر سکتے، انہیں کیا کرنا ہوگا؟ مان لینا ہوگا۔ اچھا جی، اب مان لیتے ہیں، پھر اللہ کی پنڈلی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کا جسم ہونا لازم آتا ہے، جو اللہ کے جسم ہونے کا قائل ہے اس کے بارے میں واضح ہے اس کا کیا انجام ہوگا۔ ہم اس میں پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، روایت صحیحہ ہے، قابل انکار نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں الساق موجود والکیف مجہول، اللہ کی پنڈلی ہے، وہ پنڈلی کی کیفیت معلوم نہیں ہے، کس قسم کی پنڈلی ہے، چار کس قسم کی بھی ہو پنڈلی ہے یہ الساق موجود والکیف مجہول، ایک تاویل کرتے ہیں۔ اللہ کی پنڈلی ہے یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ البتہ اکثر اہل رائے مفسرین نے کشف ساق سے مراد وہی لیا ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا ہے؟ کشف ساق ایک مشکل امر کے لیے تیار ہو جانا،
یہ بھی مراد لیا ہے اہل سنت کے علماء نے، جب دیکھا کہ کشف ساق سے مراد وہی حدیث کے مطابق لیا جائے تو اللہ کے جسم ہونے کا عقیدہ لازم آتا ہے، اور اللہ کی جسم ہونے کا عقیدہ جو ہے وہ پھر انسان کو بہت دور لے جاتا ہے، اسلام سے بہت دور لے جاتا ہے اللہ کے جسم ہونے کا۔ جی، وَيَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ، قیامت کے دن اس سجدے کا حکم تکلیفی نہیں ہے۔ یوم، قیامت کے دن مشکلات سے دوچار ہوں گے اور ان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے گا، فلا یستطیعون، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ قیامت کے دن سجدے کا حکم تکلیفی نہیں ہے۔ قیامت کے دن کوئی تکلیف نہیں ہوتی، قیامت کے دن جو ہے وہ یوم جزا ہے، یوم تکلیف تو دنیا کا ہے، دنیا کا عرصہ، دنیا کے ایام تکلیفی ہے۔ قیامت کے دن کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی حل کرو نہ کرو نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن تو نتیجہ اخذ کرنا ہوتا ہے۔ جی، یہاں دنیا میں بھی ہم جب امتحان کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، پڑھنا ہوتا ہے کلاس میں، یہاں جواب دینا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن جواب دینا ہوتا ہے۔ یہ قیامت کے دن سجدہ کرو نہ کرو نہیں ہوتا۔ پھر یہ کیا ہے؟ یہ سجدہ کرو حکم تکلیفی نہیں ہے، بلکہ فلا یستطیعون، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ایک امر جو ناممکن ہے اس پر تو حکم آتا بھی نہیں ہے۔ یہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے قیامت کے دن جو ہے، یہ اس دن یہ لوگ بے بس ہوں گے، بے چارہ ہوں گے۔ دنیا میں ان سے کہا تھا سجدہ کرو تو سجدہ نہیں کرتے تھے۔ جی، وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اور وہ جب سالم تھے، ابھی تو یوم یکشف عن ساق ہے، سالم نہیں ہے، اضطراری حالت میں ہے۔ جب یہ لوگ اضطراری حالت میں نہیں تھے، سالم تھے، اس وقت سجدہ کرو کا حکم آتا تو نہیں کرتے تھے۔ یہ بتانے کے لیے فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، بس مجھے اس کلام کی تکذیب کرنے والوں سے نپٹنے دیں، ہم بتدریج انہیں گرفت میں لیں گے، اس طرح کہ انہیں خبر ہی نہ ہو۔ کفار و مشرکین کے لیے انتہائی دھمکی ہے، اے رسول آپ ان مشرکین کے بارے میں کسی قسم کی سفارش نہ کریں، نہ آپ ان کے ساتھ الجھیں، یہ میرے دشمن ہے، میں خود ان مشرکین کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کی حیثیت بھی کیا ہے۔ جی، یہاں پر مشرکین کے لیے تباہی کی خبر ہے، مشرکین کے لیے تباہی کی خبر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کامیابی اور فتح و کامرانی کی خبر ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا سنستدرجہم، ہم بتدریج انہیں گرفت میں لیں گے۔ سرکشی اور طغیانی کے باوجود نعمتوں کی فراوانی کو نادان لوگ خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ اللہ کی سزا جو ہے وہ نہیں ہوتا، جلدی نہیں ہوتا، اللہ ڈھیل دیتا ہے۔
ڈھیل دینا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک طریقہ کار ہے۔ اگر گناہ سرزد ہوتے ہی فوراً عذاب آ جائے تو دنیا میں آزمائش کی نوبت ہی نہ ہے۔ جی ایسا نہیں ہوتا۔ ان کو جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اذا احدث العبد ذنبا، بندہ جب کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، شدد اللہ نعمتا، اللہ اس کے لیے ایک تازہ جدید نعمت دیتا ہے، فیدع الاستغفار، اور وہ استغفار ترک کر دیتا ہے۔ جی فَهُوَ الاستدراج، یہ تدریجاً گرفت لینے کی علامت ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں ڈھیل دوں گا، میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ ڈھیل دینا یہ اہل ایمان کے لیے ڈھیل دینا جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ ثواب حاصل کرنے، درجات حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، اور گناہ گاروں کے لیے ڈھیل دینا بہت بڑا عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ ان کے عذاب میں دن بدن اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔